شیعہ علماء کرام باغ فدق کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا باغ فدق کا پڑھنا گستاخ صحابہ کہلاتا ہے؟ نمسکار، آداب، ست شری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ونتا، اور جنتا ونتا میں آپ کا پھر سے سواگت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ درگاہ عالیہ باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس، قصبہ بگھرا، ضلع مظفر نگر۔ یہاں پر سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں، لیکن سب سے اچھی بات دیکھی گئی ہے کہ یہاں پر ہر آدمی کوئی نہ کوئی سیوا کر رہا ہے، وہ بھی فری کر رہا ہے۔ شردھالو آئے ہوئے ہیں، لیکن ہماری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ سے یہاں شیعہ دھرم گرو عالی جناب مولانا عامر کاظمی صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی۔ بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمارے چینل پہ یہ اور بھی پہلے آ چکے ہیں اور ان کی ویڈیو بہت چلتی ہیں۔ جی، جنتا ونتا میں آپ کا سواگت ہے۔ جی، آپ کا بھی جو ہے وہ شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا ہے۔ جی دیکھیے، ہم شارٹ کٹ میں آپ سے ایک ہی سوال کریں گے، شیعہ علماء کرام باغ فدق کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا باغ فدق کا پڑھنا گستاخ صحابہ کہلاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دیکھیے، باغ فدق جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں۔ باغ فدق کو آپ باغ فدق نہ کہیے، بلکہ علاقہ فدق کہیے۔ جی، چونکہ باغ اگر آپ کہیں گے تو فدق جو ہے وہ بڑا چھوٹا سا نظر آئے گا، تو آپ باغ فدق کہہ کے فدق کو بہت چھوٹا سا کر رہے ہیں۔ باغ فدق نہ کہیے، علاقہ فدق کہیے۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ خطبہ فدق پڑھنے سے کیا یہ چیزیں آتی ہے، دیکھیے، خطبہ فدق ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے وہ خطبہ فدق ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ خطبہ فدق کو پڑھیں اور اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ اس ترجمے میں یا خطبہ فدق میں کسی بھی طریقے سے صحابہ کرام سے متعلق جو ہے وہ کوئی بھی گفتگو نہیں ہے۔ اس میں صرف اور صرف خطبہ فدق کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ پورے خطبہ فدق کا جو نچوڑ ہے وہ میں نے آپ کو صرف 2 لفظوں میں بتلایا، حق اور باطل۔ حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کو چھوڑنا ہے۔ اب اگر حق کا ساتھ میں دے رہا ہوں تو میں بہت اچھا ہوں، اگر حق کا ساتھ مثلا کوئی اور دے رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ساتھی ہے۔ تو اس میں آپ اس کو اس سے صحابہ رسول سے نہ جوڑیے کہ اگر آپ نے خطبہ فدق پڑھ دیا تو صحابہ رسول کی خدا نخواستہ جو ہے وہ ضلالت ہو گئی یا توہین ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خطبہ فدق صرف اور صرف حق و باطل کا اعلان ہے۔ آپ کو حق کا ساتھ دینا اور باطل کا ساتھ نہیں دینا۔ جو آدمی اس حق و باطل کے اوپر یقین اور اعتقاد رکھتا ہے وہ خطبہ فدق مانتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے۔ یعنی نیائے اور انیائے، بالکل صحیح اور غلط۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کے نواسے نے نیائے اور انیائے، حق اور باطل کے اوپر قربانی دی 71 ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ اس در پہ کھڑے ہیں۔ دکھائیے بھائی ذرا یہ ادھر، آپ اس در پہ کھڑے ہیں، یہ امام حسین کا در ہے، جو کہ سب سے بڑا مہا بلیدان دیا تھا جس نے۔ ہم انہی کی بات کریں گے۔ ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ انہی کا کوئی پیغام جو انسانیت کو سیکھ دیتا ہو۔ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس در پر اور جس دہلیز پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ نواسے رسول سرکار حسین ابن علی کی دہلیز ہے، اور اس در پہ آپ سچی نیت سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اس بات کا صرف اعتقادی نہیں ہے بلکہ یقین ہے۔ جس کو بھی آپ کی میں ویڈیو کے ذریعے سے یہ لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس کو جو ہے وہ کہیں سے نہ ملا ہو، وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اس در پہ آئے، سرکار حسین ابن علی نواسے رسول کے دروازے پہ آئے اور اپنی سچی نیت سے مرادیں مانگے، اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ جو آپ نے کہا کہ امام حسین کے روزے پہ مثلا شاہ حسین بادشاہ حسین، یہ خواجہ اجمیری کی جو ہے وہ قصیدے کی جو ہے وہ ایک ربائی ہے جو ہر رضا خانے میں لکھی ہوتی ہے، شاہ حسین بادشاہ حسین۔ تو دیکھیے، سرکار حسین ابن علی نے حق و باطل کے لیے میدان کربلا میں جو جنگ لڑی ہے، وہ صرف اسی خواجہ اجمیری ہی نہیں بلکہ خواجہ اجمیری سے بڑے بڑے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے امام حسین کی عزت کی ہے اور امام حسین کے اوپر قلم اٹھایا ہے، امام حسین کے اوپر زبانیں چلائی ہیں اور امام حسین کی تعریف کی ہے۔ اور امام حسین کا جو ایک سب سے بڑا پیغام ہے، جس کے لیے امام حسین نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا، وہ صرف اور صرف یہ پیغام کربلا تھا
کہ حق پر چلتے ہوئے اگر تمہاری جان بھی چلی جائے تو تم جو ہے وہ جان دینے کو بہتر سمجھنا، لیکن حق راستے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ امام حسین کا مقصد تھا، یہی کربلا کا مقصد ہے، اور یہی اسلام کا مقصد ہے، اور یہی اللہ کا مقصد ہے۔